حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ نفس جو ہے، انسان کا جو نفس ہے، اس کی خوراک لذت ہے، اس کی خوراک ہی لذت، اس کی غذا ہی لذت۔ اب فرمایا کہ لذت دو چیزوں کی ہوتی ہے، ایک گناہوں کی لذت ہوتی ہے اور ایک اللہ کے ذکر کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کے احکامات کو پورے کرنے کی ایک خاص لذت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اگر آپ اس نفس کو گناہوں کی لذت کا عادی بنا دیں گے اور اس کو اس کی خوراک دیتے رہیں گے، گناہوں کی خوراک اس کو دیتے رہیں گے، تو گناہوں کا خوگر ہو جائے گا، گناہوں کا عادی ہو جائے گا، گناہوں کی لذت اس کا خوراک بن جائے گی اور پھر وہ کبھی چھوٹنے سے بھی نہیں چھوٹے گی۔ لیکن اگر آپ اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا عادی بنا دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وظائف کا، ذکر کا، اللہ رب العزت کے اعمال کا، اطاعت اور فرما برداری کی لذت کا اس کو مزہ چکھا دیں گے، تو ظاہر اس کو تو خوراک چاہیے، پھر یہ اس کا عادی بن جائے گا اور اسی کے مطابق عمل کرے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں بہت بڑے درجے کے محدث ہیں، امام المحدثین ہیں حضرت سفیان ثوری، تابعین میں سے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کی اور ذکر اللہ کی جو لذت عطا فرما رکھی ہے، اگر اس لذت کا پتہ حکمرانوں کو، بادشاہوں کو اور عام لوگوں کو پتہ چل جائے تو پھر وہ تلواریں سوت کر ہم پر آ جائیں کہ اور اس لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں جو اللہ رب العزت نے لذت رکھی ہے، اس کا فرمایا کہ صرف اسی کو احساس ہو سکتا ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہو اور اللہ رب العزت کے احکامات پر چلنے والا ہو۔ میرے دوستو بزرگوں، دونوں باتیں ہیں، یہ جنت بھی اور جہنم بھی اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، رکھی ہیں، لیکن ہمیں ہمارے سامنے نہیں اللہ رب العزت نے ظاہر کی، ہمارے سامنے اس کو پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ ہمارا امتحان یہ ہے، ہمارا اصل امتحان یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کر، نفس کو پامال کر کے، نفس کی مشقتوں کو برداشت کر کے، اللہ کی اطاعت میں آ کر، گناہوں کو چھوڑ کر جو ہے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، اپنی کتابوں میں حضرت نے لکھا ہے کئی جگہ پر کہ جیسے حکیم ہوتے ہیں، کشتے بناتے ہیں، تو فرمایا کہ جو ہے سونے کا اور چاندی کو جلاتے اتنا جلاتے کہ بالکل راکھ کر دیتے، پھر جب اس کو راکھ کر دیتے اس سے کشتے بناتے، وہ پھر ایک طاقتور چیزیں بن جاتی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کو پسند یہ ہے کہ اس نفس کو پامال کیا جائے، اس نفس کو اللہ کی راہ میں پامال کیا جائے۔ جتنا پامال کرو گے، جتنا زیادہ اس کے اوپر مشقتیں ڈالو گے اور جتنا اللہ کی اطاعت کا بوجھ اس کے اوپر لاؤ گے، اتنا ہی یہ جو ہے نفس جو ہے پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی گناہوں سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ بات بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی گناہ ہو جاتا ہے توبہ کر لیتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے توبہ کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے یقیناً توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر ایک ہی گناہ تم سے دن میں 70 مرتبہ ہو جائے اور 70 مرتبہ تم صدق دل سے استغفار کرو تو 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی شان غفوری ہے۔ لیکن اس طرح اپنے آپ کو اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کیا جا سکتا۔ پاکیزہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہ سے ہٹ کر، گناہ کے راستے سے ہٹ کر، گناہ کے راستے سے نکل کر اپنے نفس پر اطاعت کی، فرما برداری کی مشقت ڈال کر اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا خوگر بنایا جائے۔ چنانچہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آرزوئیں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، آرزوئیں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، اب تو اس نفس کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ کہ حضرت فرماتے ہیں کہ چاہے میری تمنائیں ٹوٹ جائیں، چاہے میری آرزوئیں اور حسرتیں جو ہیں پوری نہ ہوں،
انسان کی بے شمار آرزویں، بے شمار انسان کی حسرتیں، کوئی بھی انسان آرزوؤں سے، تمناؤں سے اور حسرتوں سے خالی نہیں ہے۔ ایک بڑے سے بڑا بادشاہ جو ہے نا، اگر اس کے پاس جو ہے بہت بڑی حکومت ہے تو اس کی پھر یہ آرزو ہوتی ہے کہ اگلی حکومت پر بھی میری حکمرانی ہو جائے، فلانی جگہ پر بھی میری حکمرانی ہو جائے، جو مشرق سے مغرب تک میری حکمرانی ہو جائے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری حکمرانی کا دائرہ جو ہے بڑھتا چلا جائے، کسی کی آرزو ختم نہیں ہوتی۔ آرزو ایک ایسی چیز ہے اور خواہش ایک ایسی چیز ہے کہ قبر کی مٹی کے علاوہ اس کا پیٹ اور کوئی نہیں بھر سکتا۔ میرے دوستو بزرگوں، آج دنیا مغرب نے آزادی کا وہ حشر دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انسان کو آزاد رہنے دو، اس کی جو پرائیویٹ زندگی ہے اس کے اندر دخل اندازی مت کرو، اس کو آزاد چھوڑ دو، جو چاہے کرے، جو چاہے اس کی مرضی آئے کرے۔ چنانچہ آج وہ خود کہتے ہیں، ان کے دانشور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں باپ کی عزت نہیں، ماں کی عزت نہیں، نہ بیٹی کا رتبہ پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، نہ ماں کا عزت کا مقام، سارا فیملی سسٹم ان کے یہاں تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنی آزادی دی کہ آج ان رشتوں کی، ان رتبوں کی، ان حقیقی رشتوں کی ان کے ہاں تمیز ختم ہو گئی۔ اسلام ان سب چیزوں سے روکتا ہے، حدیں قائم کرتا ہے۔ اسلام نے حدودیں قائم کی ہیں، اور اللہ کی حدود کو جو پامال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ آج جو چاروں طرف گناہ ہیں، گناہوں کی دعوت ہے، عام گناہ ہیں، سب سے بڑا گناہ کا ذریعہ یہ ہمارا موبائل ہے، جو ہر گھر میں موجود ہے، ہر بچے کے پاس موجود ہے، سب سے بڑا گناہ کا ذریعہ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، کسی نے ابھی شیخ صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ اتنے زیادہ گناہوں کا ذریعہ ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، رکھنا بھی چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ فرمایا کہ بھئی اصل بات تو یہ ہے کہ چھوٹے موبائل سے جس سے اندر کے انسان جو ہے کسی سے بات چیت کرے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور ضرورت کے حد تک جو ہے اس کو رکھنا چاہیے۔ لیکن بعض لوگوں کے کاروباری معاملات ہوتے ہیں، باہر کی دنیا سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، باہر ہر وقت کا ان کا لین دین چل رہا ہوتا ہے، ان کو واٹس ایپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کے دوسرے سوشل میڈیا کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنا کام چلا سکیں، باہر کی دنیا سے ان کے روابط ہوتے ہیں، تو کاروباری معاملات کے لیے بھی ایک ضروری چیز ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اس کی حد یہ ہے کہ اپنے اوپر یہ پابندی لگا دو کہ ایسی تمام چیزیں جو کہ گناہ کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن جائیں، اللہ کی نافرمانی کے اوپر اکسانے والی ہوں، ان سب چیزوں کو لاک کر کے اپنے اوپر اس کی پابندی عائد کرو کہ ان تمام چیزوں کو آپ نہیں دیکھیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اس طرح کرنے سے انسان کا تقوی کامل ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور میں ایک عجیب بات آپ کو سنا دوں، ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے، فرمایا کہ تصوف کا حاصل کیا ہے، دو لائن کے اندر بیان فرمایا تصوف کا حاصل کیا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی تصوف جو ہے بہت سمجھتے ہیں کوئی بہت ہی بڑی چیز ہے تصوف، اور وہ بڑی مشقت اٹھانی پڑے گی تصوف کو حاصل کرنے، فرمایا 2 لائن کے اندر خلاصہ بیان کیا۔ فرمایا تصوف کا حاصل یہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تصوف کا حاصل یہ ہے کہ جب کبھی کسی گناہ سے بچنے میں نفس سستی کرے، اور آپ کا نفس جو ہے کسی گناہ سے آپ کو بچانے میں سستی کی طرف مائل ہو اور گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہو، تو اس وقت اپنے نفس پر مشقت اٹھا کر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور دوسرا رخ، جب کبھی آپ کا نفس جو ہے، آپ کا دل جو ہے اللہ کی کسی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف مائل ہو، اور نفس اس کے راستے میں سستی ڈالے کہ نہیں یہ کام نہیں کرو، مشقت آ رہی ہے یہ کام نہیں کرو، نفس اس کے آگے رکاوٹ بن کے کھڑا ہو اور سستی پیدا کرے، تو اس وقت اس سستی کو قابو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس اطاعت کو، فرمانبرداری کو بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کبھی بھی کسی چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، کبھی بھی کسی چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھنا۔ جو انسان کے دل میں کبھی کسی نیکی کا خیال آتا ہے نا،
اذان ہو رہی، اب فوراً خیال آیا کہ جا کے جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، اور ابھی چونکہ اذان ہوئی ہے تو تکبیر اولیٰ کا بھی اہتمام ہو سکتا ہے، تو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اب نفس جو ہے نا ادھر ادھر کے کاموں کی طرف آمادہ کرے گا کہ یہ کر لو وہ کر لو، ادھر ذہن کو بھٹکائے گا، ادھر لگائے گا ادھر لگائے گا۔ اب جب اگر آدمی اس وقت جو ہے اپنے آپ پر اپنی سستی پر قابو کر کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مسجد آئے گا، آپ یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے بے شمار قسم کی آسانیوں کے دروازے کھلیں گے۔ یاد رکھیے کہ بعض لوگ جو ہے نا نماز کا جماعت سے اہتمام کرنے کی عادت ڈالتے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہوں، اذان ہو جاتی دکان بند کر دیتے ہیں، دکان پہ چاہے کتنے ہی بڑے سے بڑا جو ہے گاہک آ جائے دکان نہیں کھولیں گے، جائیں گے نماز پڑھیں گے، اس کی عادت بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کام میں ایسی آسانیاں پیدا فرماتے ہیں کہ وہ جو نماز کے لیے وقت چھوڑ کے گئے اپنی دکان کا، بعد میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، ان کو بے شمار طریقوں سے اللہ تبارک اور نئے ذرائع سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی برکت عطا فرماتے ہیں، اور یہ حقیقت بات ہے۔ آج دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت کو آگے رکھ کر کام کیا ہمیشہ وہ فلاح یافتہ ہو گئے، ہمیشہ وہ سب سے زیادہ سر بلند ہوئے، ہمیشہ اللہ رب العزت نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی صاحب کو کوئی سوال دعا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الشکر کما انت اہلہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ نئے پرانے اگلے پچھلے، اے اللہ جان کر کیے ہوئے بھول کر کیے ہوئے، اے اللہ چھپ کر کیے ہوئے علانیہ کیے ہوئے سب گناہوں کی کامل معافی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے والدین میں سے نمازیوں میں سے جن کا انتقال ہو گیا ان کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما، اے اللہ صراط مستقیم پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے کے لیے قبولیت نصیب فرما۔ اللہم اہدنا واہد بنا ویسر الہدی لنا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت عطا فرما، تمام عافیت عطا فرما، دوام عافیت عطا فرما، شکر عافیت عطا فرما۔ اللہ پاک یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے گھروں میں، بیوی بچوں میں، کاروبار میں، ملازمتوں میں، ملنے جلنے والوں میں اے اللہ عافیت و سکون عطا فرما۔ یا اللہ رزق حلال عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے رزق کے نئے مواقع، ذرائع، وسائل، اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ آپ نے جو وسائل رزق عطا فرمائے ہیں ان میں خیر و برکت جاری فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حاضرین میں یا اللہ ہمارے بیوی بچوں میں جو لوگ بیمار ہیں شفاء کامل و عاجل و مستمر عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری حاجات کو اپنی غیب سے پورا فرما، اے اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے شر سے اور شر پسندوں سے اور حاسدین سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔